نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله مولانا العظيم. جميع احباب مکرم، مجلس درس قرآن میں تشریف رکھنے والے میرے بھائی اور بزرگوں، سلسلہ وار دروس قرآن کے ضمن میں آج جو مقدس متبرک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، یہ سورۃ البقرہ کی 281ویں آیت ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا ان کلمات مقدسہ میں بہت زبردست پھر انتہائی اہم پیغام عنایت فرمایا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو قرآن مجید کی 281ویں آیت ہے، یہ نمبر یاد رکھیں، 280 پہ ایک یہ آیت مبارکہ ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس کے اندر خالق دو جہاں جل وعلا نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، میرے بندو تم اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی بارگاہ میں تم کو لوٹایا جائے گا۔ پھر ہر نفس کو، ہر شخص کو جو کچھ وہ کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے یہ کلمات قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ایمان کے اور عقیدے کے تقاضوں میں سے سر فہرست یہ پہلو اور یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ پھر قیامت کے دن ہر ایک کو اس کی جزا اور سزا ملنے والی ہے۔ جو کچھ دنیا میں کمائی ہوئی، جو کچھ دنیا میں کسب ہوا، جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں محنت اور مشقت ہوئی، چاہے وہ اچھی محنت ہو یا بری، چاہے وہ کمائی اچھی ہو یا بری، نیکی کے طور پر ہو یا بدی کے طور پر، وہ جو قیامت کا دن آنے والا ہے تو اس دن ہر ایک کو ہر ایک کے حساب سے بغیر کسی ظلم کے بدلہ دیا جانے والا ہے۔ پھر بدلہ بھی پورا پورا دیا جانے والا ہے۔ یہ کلمات بہت اہم ہیں۔ بھئی ایسا سمجھیں، روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں پیغمبروں پر بہت ساری کتابیں نازل فرمائی۔ بھئی ان میں سے ہر کتاب کے اندر دنیا کے سلسلے میں بھی گفتگو تھی، باتیں تھیں، اور آخرت کے سلسلے میں بھی کلام تھا۔ ہر کتاب کے اندر معاملات کا ذکر بھی تھا، عبادات کا ذکر بھی تھا، مگر یہ بات طے ہے کہ بغیر شک و شبے کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، مانی جا سکتی ہے، اور ماننا چاہیے کہ پہلے کی جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ ساری کتابوں کا نچوڑ ہمارے قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ آخری کتاب
جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس کے اندر پہلے کی ہر کتاب کا نچوڑ ہے۔ یہ قرآن مجید جو مکمل پورا قرآن ہے، یہ پورا قرآن، اس کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ اس آیت مبارکہ میں موجود ہے، جس کو ابھی تلاوت کرنے کا شرف ہوا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، ہر قسم کا پیغام اپنے اندر رکھتی ہے، ہر قسم کا۔ یہ آیت مبارکہ کا درس اور سبق اگر ہمارے زبانوں اور کانوں سے نکل کر دل میں اتر جائے تو پھر ہمارے لیے دنیا و آخرت کی پوری دولت نصیب ہو جائے، نعمت مل جائے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اس دن سے ڈرو جس دن تم کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ بہت زیادہ پیغام والا جملہ ہے، بہت زیادہ خبردار کرنے والا جملہ ہے کہ سارے قرآن پہ سارے عمل جو ہوتے ہیں اس کے نچوڑ والا جملہ ہے۔ بھئی آدمی قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، شہید ہوتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، تسبیح تحلیل کرتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ یہ سب جو کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ اس آنے والے دن کے لیے کرتا ہے، قیامت کے لیے کرتا ہے کہ قیامت کا بندوبست ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جملے کے اندر پورے قرآن کا ماحصل بیان فرما دیا، خلاصہ، کہ اے میرے بندو، اس دن سے ڈرو جس دن تم کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ تو اس کے اندر قابل غور چند باتیں، قابل غور باتوں میں سے سب سے بڑی جامع بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے۔ اس دن کے سلسلے میں اپنے ذہن میں یہ تصور لاؤ، پھر اپنے دل کے اندر کپکپاہٹ پیدا کر لو، پھر اپنی روح کو متنبہ کرو کہ آنے والا ایک دن ہے جس کے اندر ہر قسم کا حساب ہونے والا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وَاتَّقُوا کا لفظ ہے، یہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے فرمایا خاص بات جو اس آیت میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی بارگاہ میں تم کو لے جایا جائے گا، نہیں لوٹایا جائے گا۔ لوٹانے کا لفظ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں سے بندہ پہلے آتا ہے، لوٹنا اس طرف ہوتا ہے جہاں پہلے رہتا تھا۔ بھئی اگر کسی، اب جیسے ہمارا گھر ہے، گھر کی طرف جب بندہ آتا ہے تو گھر میں چونکہ پہلے سے رہتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ لوٹنا ہے، گھر کی طرف لوٹنا ہے، یہ آنا نہیں۔ تو لوٹانے کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس مقام پر موجود پہلے سے تھے جس مقام کی طرف لوٹانے یا لوٹنے کی گفتگو بیان ہو رہی ہے، کلام ہو رہا ہے۔ تو یہ سبق بھی دیا ہے کہ دیکھو ہم اس دنیا میں آئے تو اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آئے، بھائی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم پہلے کہیں رہتے تھے، وہ ہمارا اصل مقام تھا، وہ ہمارا اصل وطن تھا، وہ ہمارا اصل مقام اور اصل جگہ تھی۔ تو خالق دو جہاں نے فرمایا کہ اسی جگہ کی طرف تم کو لوٹایا جانے والا ہے۔ تم ہمیشہ اس دھرتی پر اور اس دنیا میں رہنے والے نہیں، بلکہ اپنے مقام اور منزل، جو اصلی منزل اور اصلی مقام ہے، اس کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ جب لوٹایا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ تو پہلے جہاں تھے وہاں ہم ابھی کرنے والے نہیں تھے، کچھ کرنے والے نہیں تھے، وہاں ہم کو رکھا گیا تھا۔ پھر جب لوٹائے جائیں گے تو پھر بھی کچھ کرنے والے نہیں رہیں گے۔ پہلے تھے تو کرنا نہیں تھا،
پھر لوٹائے جائیں گے تو کرنا نہیں ہوگا، پھر کرنا کہاں ہوگا؟ تو اب جس مقام پہ ہم ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہی مقام وہ ہے جس میں کچھ کرنا ہے۔ نہ پہلے کرنا تھا نہ بعد میں کرنا ہوگا، کرنا جو بھی ہوگا اس مقام پہ ہوگا، جس کو ہم دار العمل کہتے ہیں، یہ دنیا ہے۔ تو یہاں خالق دو جہاں نے ہم کو اس لیے بھیجا اس اصلی وطن سے، تاکہ ہم یہاں پہنچنے کے بعد کچھ کر کے واپس ہو جائیں۔ بھئی ایک شخص ہے، وہ امریکہ جاتا ہے، انڈیا سے، خاندان گھر دار سب چھوڑ کر وہ امریکہ چلے گیا کچھ نوکری کرنے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے۔ تو دوستو وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں گیا، اس آدمی کا اصلی مقام تو حیدرآباد اور انڈیا ہے، اس کا اپنا گھر ہے، اس کا خاندان ہے۔ وہاں گیا کچھ کرنے کے لیے اور کمانے کے لیے، جب وہ کمائے گا تو پھر اپنے اصلی وطن کو واپس لوٹے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تم کو دنیا میں کمانے کے لیے بھیجا ہے، پھر جب کمائیں گے چاہے اچھا کمائیں گے یا برا کمائیں گے، یہ ایک آزمائش کا مقام ہے، ہر صورت میں تم کو دوبارہ واپس لوٹایا جائے۔ اب لوٹایا کہاں جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الاللہ، لوٹایا جائے گا۔ تو یہ جو جملہ ہے الاللہ کا، یہ عرفا کہتے ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اللہ رب العزت کی محبت میں اپنی زندگی کو قربان کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے عشق میں زندگی گزارتے ہیں، جو خالق دو جہاں کی محبت سے اپنے سینوں کو لبریز اور معمور رکھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ خبردار اس دن سے ڈرو جس دن تم کو لوٹایا جائے گا جنت کی طرف، تم اس دن سے ڈرو جس دن تم کو لوٹایا جائے گا جنت کے محلات کی طرف، بلکہ اللہ نے فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن تم کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ تو ہم یہاں سے لوٹنے والے ہیں اللہ کی طرف، تو اللہ کی طرف لوٹنا کون آدمی پسند نہیں کر سکتا؟ وہ بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا جو اللہ کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ بھئی اللہ کی ذات ہی سب کچھ ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی نے ہم کو زندگی بخشی، وہی اسی نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہم جانے والے ہیں جنت کی طرف نہیں، جنت کے مالک خدا کی طرف جانے والے ہیں۔ تو اس کے لیے خوشی میں مچل جانے کی بات ہے۔ عرفا کہتے ہیں کہ ہم کو یہاں سے لوٹایا جائے گا کہاں؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف، جو اللہ کی بارگاہ ہے اس کی بارگاہ میں لوٹیں گے۔ وہاں لوٹنے کے بعد ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، جو کچھ بندہ پہلے کیا ہے تو اس کا کیے ہوئے کا پورا بدلہ اس بندے کو دیا جائے گا، پورا دیا جائے گا کا مطلب جو نہیں کیا تھا وہ بھی دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پورا دیا جائے گا کا مطلب جو نہیں کیا تھا برائی کا معاملہ، اس کے کندھے پہ نہ کی جانے والی بلائی کا بھی وبال ڈالا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ خالق دو جہاں کتنا زیادہ فضل والا رب ہے، وہ فرماتا ہے کہ برائی کا جہاں تک تعلق ہے، جو کچھ دنیا میں بندہ برائی کیا ہے اتنی مقدار میں ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں ہوگا۔ کب؟ برائی میں۔ بندہ یہاں ایک نماز چھوڑا تھا تو وہاں جانے کے بعد اللہ رب العزت 2 نمازوں کا عذاب نہیں دے گا، 2 نماز چھوڑنے کا عذاب نہیں دے گا۔ یہاں پورا بدلہ دیا جانے کا جو معاملہ ہے، یہ جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہر بندے کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کیا، تو یہ برائی کے اعتبار سے، بھئی اب رہا نیکی کے اعتبار سے۔ نیکی تو خالق دو جہاں اس نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی اس دنیا کے اندر نیکی اگر ایک کر کے گیا ہے تو اللہ رب العزت اتنا بڑھا کے دے گا، اس کے حسب نیت اس کو 10 گنا زیادہ عطا کیا جائے گا۔ برائی میں ظلم نہیں ہوگا۔ جب برائی میں ظلم نہیں ہوگا تو نیکی میں عدل ہونا تھا۔ کیا ہونا تھا؟
بھئی عدل کا مطلب برابر برابر دینا. تو اللہ رب العزت برائی کے اعتبار سے ظلم نہیں کرے گا، مطلب جتنی برائی کیا تھا اتنا ہی اس کو سزا دے گا، مگر نیکی کے اعتبار سے اللہ رب العزت بندے کی کیفیت قلبی کے لحاظ سے کسی بندے کو 10 گنا زیادہ ثواب دے گا نیکی پر. یعنی ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر، کسی کو ایک نیکی کا ثواب 700 گنا زیادہ دے گا، کسی کو ایک نیکی کا ثواب بلا شمار دے گا، بغیر حد کے دے گا، بغیر حد کے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ نے فرمایا صبر کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن صبر کرنے والوں کو جتنا وہ صبر کیا تھا دنیا میں اتنا ہی نہیں دے گا، یا اس کے مقابلے میں 700 گنا بھی نہیں دے گا، بلکہ صبر کرنے والوں کو بلا حساب دے گا، کیونکہ 700 گنا بھی حساب ہے، بلا حساب دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کا اظہار ہو رہا ہے اس میں. جو بھی برائی کر کے آئے گا ظلم نہیں ہوگا، برابر بدلہ دیا جائے گا، برابر. تو اللہ رب العزت نے ایک آیت مبارکہ جو نازل فرمایا، یہ ہمارے ذہن میں رہنا ضروری ہے. مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیت ہے، جو تعلیم سے تعلق رکھتی ہے، جو علم سے تعلق رکھتی ہے، پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتی ہے. ساری دنیا، ساری کائنات، ساری دنیا، ساری روئے زمین جو جہالت میں ڈوب گئی تھی، جہالت کے اندھیرے سے نکال کر وہی علم کی روشنی میں لانے کا پیغام سب سے پہلے اترا، پڑھنے کا حکم نازل ہوا. سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. پھر سب سے آخری آیت وہ ہے جو 281ویں آیت جو ابھی پڑھی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کو سب سے آخر میں نازل فرمایا. بھئی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی نازل نہیں ہوئی آیت، یہ آخری آیت. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی 281ویں جو آیت ہے، یہ آیت مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے صرف 3 گھنٹے پہلے نازل ہوئی. حضور کے پردہ فرمانے سے 3 گھنٹے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. پھر یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں جب یہ وحی لے کر نازل ہوئے 3 گھنٹے پہلے، بھائی 3 دن پہلے. مختلف روایتیں ہیں مگر 3 گھنٹے پہلے کی روایت میں لے رہا ہوں. حضرت جبریل جب یہ آیت مبارکہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے اور بتا دیے، لے کے اترے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ ضعها على رأسی 280 آیتا من سورۃ البقرہ. یا رسول اللہ اس آیت مبارکہ کو جو آپ کے وصال سے صرف 3 گھنٹے پہلے اتاری جا رہی ہے، تو اس آیت مبارکہ کو سورۃ البقرہ کی 280 آیت سے ذرا اوپر رکھیں، مطلب 81 آیت، 281 آیت نمبر. حضرت جبریل علیہ السلام خاص یہ پیغام، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا یہ کلام لے کے اترے، خاص یہ پیغام بھی لے کے اترے کہ یہ آیت 280 آیتوں سے ذرا اوپر رکھیں سورۃ البقرہ کی. تو یہ آیت مبارکہ 281ویں آیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ سب سے آخر میں نازل فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے قرآن کا نچوڑ تھا، سارے قرآن کا خلاصہ تھا. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر واتقوا کا جو لفظ ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا. تو اس کے سلسلے میں سورہ مزمل میں آیا ہے. سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا، تم لوگ اس دن سے کیسے ڈر سکتے ہیں اگر تم کافر ہیں. مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن جو آنے والا ہے تو وہ ڈرنے والا دن ہے، سوچنے والا دن ہے، فکر کرنے والا دن ہے.
بھئی اس دنیا کی زندگی میں صبح شام اس آنے والے دن کی فکر مندی کرنے کا دن ہے۔ قرآن میں سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا جو لوگ کافر ہوتے ہیں وہی آخرت کے دن سے نہیں ڈرتے۔ یہ کافروں کی عادت اور شیوا ہے، کیونکہ ان کے پاس سرے سے قیامت کا دن ہے ہی نہیں، ان کے عقیدے میں شامل ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ جانتے نہیں کہ قیامت کا دن ہے، وہ لوگ برسر عام انکار کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو کافروں کی عادت بتائی گئی کہ وہ قیامت کا دن کا انکار کرتے ہیں، پھر قیامت کے دن نہیں ڈرتے، قیامت کے دن سے نہیں گھبراتے۔ یہ کافروں کی عادت بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں بندے پہنچیں گے، وہاں لوٹائے جائیں گے، تو یہ جو تقویٰ ہے، ڈرنا، یہ بہت زیادہ خوبیاں لاتا ہے۔ یعنی اس دن سے ڈرنا، قیامت کے دن کا ڈر جب کسی بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ساری نیکیاں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، ساری برائیاں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈر، قیامت کے دن کا ڈر ساری نیکیوں کا منبع، مرکز بناتا ہے بندے کے دل کو، جو ساری برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مگر ڈر حقیقت میں ہونا چاہیے۔ یہی ڈر، اسی ڈر کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی بیان فرمایا، ھدی للمتقین۔ یہ جو قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے، یہ آخری کتاب، یہ قرآن مجید ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ جو لوگ ڈرنے والے ہوں گے ان کے لیے قرآن رہبری کرتا ہے، ان کے لیے قرآن راہ ہدایت بنتا ہے۔ تو ڈرنے کا تقریباً مقامات پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ ہر قسم کی نیکی آتی ہے ڈر پیدا ہونے کے بعد، ہر قسم کی برائی ختم ہو جاتی ہے ڈر پیدا ہونے کے بعد۔ ساری نیکیوں کا منبع ڈر، سارے برائیوں کا خاتمہ یہ ڈر، بھئی قیامت کے دن سے ڈرنا۔ چنانچہ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ ساری کتابوں اور قرآن کا خلاصہ بن کر جب یہ آیت اتری تو یہ آیت کیسے خلاصہ بنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، بندہ جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو کچھ چیزوں کو اپنانے کے لیے بھیجا گیا، کچھ چیزوں کو چھوڑنے کے لیے بھیجا گیا، چھوڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب دنیا میں آیا تو دو کام کرنا ہے، پورے کاموں کا خلاصہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ احدہما نجاتہ من الدرکات السفلی، بندے پر لازم ہے دنیا میں آنے کے بعد کہ وہ گھٹیا قسم کے، پلید قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں، گناہ یا غلط خیالات، غلط عقیدے، غلط نظریات، تو ان سب چیزوں سے نجات حاصل کرے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ دنیا میں جب آیا تو وہ فوزہ بالدرجات العلیٰ، اونچے اونچے درجوں میں کامیاب ہو جائے، نچلے درجوں سے آزاد ہونا، پھر اونچے اونچے ترقی کے درجوں پر کامیاب ہونا، یہ بندے کا مقصد ہے دنیا میں جب آیا۔ تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ فَنَجَاتُهُ فِي خُرُوجِهِ عَنِ الدَّرَكَاتِ السُّفْلَىٰ وَهِيَ سَبْعَةٌ، نچلی چیزوں سے بندہ نکلنے کے لیے دنیا میں آیا، نچلی چیزوں سے نکل کے رہنا، چھوڑ دینا۔ نچلی چیزیں کیا کیا ہیں جس کو بندہ ترک کرنا ہے دنیا میں، تب کہیں جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ تو اس میں سے 7 چیزیں ہیں جن کو اس دنیا میں بندہ چھوڑنا ہے، چھوڑنا، چھوڑنے کی چیزیں 7 ہیں، کرنے کی چیزیں 8 ہیں۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا۔ چنانچہ 7 چیزیں کیا کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ الکفر، چھوڑنا کفر کو ہے، پھر اختیار کرنا ایمان کو ہے۔ کفر کو چھوڑنا، والشرک، شرک کو چھوڑنا، والجہل، جہالت کو چھوڑنا، والمعاصی، گناہوں کو چھوڑنا، والاخلاق المذمومہ، برے اخلاق کو چھوڑنا، وحجب الاوصاف، پھر اپنی صفتوں کے پردوں کو چھوڑ دینا، وحجاب النفس، نفس کے پردے کو چھوڑ دینا۔ یہ کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا بندے۔ 7 چیزوں کو چھوڑنے کا نام برائیوں سے بچنا ہے،
7 چیزوں کو چھوڑنا ہے. پھر اس کے بعد اونچے اونچے ترقی والے 8 چیزوں کو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ المعرفۃ للہ. ترقی کی چیز دنیا و آخرت میں ترقی کی چیز یہ ہے، بلند مقام یہ ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا. دنیا میں آنے کے بعد وہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا. والتوحید للہ، پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا، توحید کا جام پینا. والعلم، پھر علم حاصل کرنا. والطاعات، فرما برداریاں کرنا. والاخلاق الحمیدہ، پسندیدہ اخلاق کو اختیار کرنا، پھر اچھے عادتوں کو اختیار کرنا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حق کی محبتوں کو، اللہ کی محبتوں کو حاصل کرنا. والفناء عن انانیتہ، پھر اپنی انانیت کو فنا کرنا، میں کچھ ہوں کو فنا کرنا. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حقیقت کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو باقی رکھنا. میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے، یہ تصور قائم کرنا. یہ جب چیزیں پورے کر لے گا بندہ، 7 چیزوں کو ترک کرے گا، پھر 8 چیزوں کو اختیار کرے گا، تو ایسا بندہ واتقوا یومن کے زمرے میں آئے گا. وہ قیامت کے دن سے ڈرنے والا سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں. یہ جو 7 اور 8 کی تعداد بیان کی گئی، اس کے اندر پورا دین ہے، پورے کتابوں کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. تو اسی لیے اس آیت مبارکہ کو ساری آیتوں اور ساری کتابوں کی جامع آیت بیان کیا گیا. مرکزی آیت ہے یہ، اس کے اندر بہت زیادہ سبق رکھے ہوئے. چنانچہ جب تک ہم لوگ 7 چیزوں کو ترک نہیں کریں گے، پہلی چیز ہے کفر نہیں چھوڑیں گے. بحمدہ تعالیٰ کفر سے بچیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی عطا فرمائی، یہ کفر سے بچنا ہے. پھر اس کے بعد شرک کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی ذات میں اور اس کے صفات میں جیسی اللہ کی شان ہے تو ویسی شان کسی اور کے لیے تسلیم نہ کریں گے. کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، چھوڑیں گے تو ہماری ترقی ہوگی دنیا و آخرت میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جہالت کو جب تک نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ہم دنیا و آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جہالت بھی بہت بڑی خطرناک چیز ہے. جہالت ایک ایسی چیز ہے، جہالت سے ہی کفر بھی آتا، شرک بھی آتا. تو جہالت کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا. معاصی اور گناہ کو چھوڑنا. پھر برے اخلاق، بری عادتیں، اس کو ترک کرنا. پھر اپنی صفتوں کو نکال کر بھئی اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں اس کی شان کو بیان کرنا. پھر اس کی شان کے حساب سے عقیدہ رکھنا. بھئی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العزت ہے، یہ سمجھنا. پھر اپنی کوئی قدر نہیں ہے، سب کچھ قدر والا اللہ رب العزت ہے، یہ سمجھنا. اپنی عظمت کوئی نہیں ہے، بھئی عظمت والا تو ہمارا رب ہے، یہ سمجھنا. تو جب تک یہ چیزیں ہمارے دل و دماغ سے نہیں نکالی جائیں گی یا نہیں نکلیں گی، اس وقت تک ہم دنیا و آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جو تقویٰ ہے، ڈرنا، تقویٰ جس کو کہا گیا، تو تقوی کے 3 درجے بیان کیے گئے، 3 قسمیں بیان ہوئے. بھئی ایک ہے ہم جیسے عوام کا تقویٰ. کیا ہے؟ عوام کا تقویٰ. دوسرا ہے خواص کا تقویٰ. تیسرا ہے اخص الخواص، خواص سے بھی خاص، لوگوں سے بھی زیادہ خاص لوگوں کا تقویٰ. ہم جیسے لوگوں کا تقویٰ کیا ہے؟ ہم جیسے لوگوں کا تقویٰ یہ ہے فَتَقْوَى الْعَوَامِ بھئی الْخُرُوجُ عَنِ الْكُفْرِ بِالْمَعْرِفَةِ، بھئی اللہ کی پہچان حاصل کر کے ہم کفر سے نکل جانا. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی کما حقوق پہچان حاصل نہیں کیے ہوئے کہ اللہ کی شان کا ہے. ہم اپنے ذہن، پھر اپنے دائرہ کار سے، ہمارے دل کے جو مختصر سے کیفیات سے اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں کرنا ہے. جیسا اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے اس کے ذریعے سے پہچان حاصل کرنا. پھر اس کے بعد بیان کیا گیا وعن الشرک بالتوحید، توحید کے ذریعے سے شرک سے نکل جانا، یہ عوام کا تقویٰ ہے. وعن الجہل بالعلم،
پھر علم کے ذریعے جہالت سے نکل جانا یہ عوام کا تقویٰ ہے۔ وعن المعاصی بالطاعات، فرما برداریوں کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں سے نکل جانا یہ عوام کا تقویٰ ہے۔ وعن الاخلاق المذمومۃ بالاخلاق المحمودہ، پھر اچھے اخلاق کے ذریعے سے برے اخلاق سے نکل جانا یہ عوام کا تقویٰ، ہم جیسے لوگوں کو۔ تو اس تقوی کے اندر بھی ہم کتنے کامیاب ہیں، ناکام ہیں، یہ ہم اپنے طور پر انفرادی طور پر جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے اندر تقوی آنے کے لیے کم سے کم والا جو لیول کا تقوی ہے وہ آنے کے لیے بھئی اچھے اخلاق آنا ضروری تھا، برے اخلاق نکل جانا تھا، مگر آج بھی ہمارے اندر برے اخلاق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم ہمارے لیول کے تقوی کی سرحد میں داخل نہیں ہوئی۔ پھر ہمارے اندر اللہ تعالی علم آنا تھا، جہالت نکل جانا تھا، مگر ہمارے سینوں میں آج بھی جہالت کے اندھیرے۔ پھر ہمارے اندر اطاعتیں، فرما برداریاں آنا تھا، نیکیاں آنا تھا، لیکن آج بھی ہمارے اندر گناہ ہے، تو لہذا ہم تقوی کی سرحد میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کا تقوی ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں کے تقوی کے اندر، پھر بڑے لوگوں کے تقوی کے اندر، خاص لوگوں کے تقوی کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگ آلریڈی جو چیزیں حرام ہیں اس سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بڑے لوگ جو ہوتے تھے، خاص لوگ، اخص الخاص لوگ، ان کا تقوی اتنا زیادہ نرالا، بے مثال ہوتا تھا، اس تقوی کے سلسلے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اپنانا تو دور کی بات۔ تو اس کے بارے میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ یہ سمجھیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر ولی کامل گزرے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، جنگل کا علاقہ تھا، وہاں کیونکہ آپ کافی عرصے سے نکلے ہوئے تھے تو آپ کی چادر مبارک میلی ہو گئی تھی۔ جب چادر پاک میلی ہو گئی تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو دھوئے۔ دھونے کے بعد وہاں دیکھیے کہ ایک دیوار ہے، تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ غور کر کے دیکھنے لگے تو مرید اور خاص آپ کے مصاحبین اور قدام نے عرض کیا، سرکار یہ چادر آپ کی کچی ہے، اب اس کو سکھانے کے لیے سامنے دیوار نظر آتی ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ دیوار پہ سکھا سکتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دیوار میں نے تو نہیں بنائی تھی، یہ میری تعمیر کردہ یا میری ملکیت تو نہیں ہے، لہذا میں میری چادر اس پہ کیسے سکھاؤں؟ دیوار کو پھوڑنے توڑنے کی بات نہیں ہے، یہ دیوار پہ صرف کچی چادر سکھانے کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل کو یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ اس غیروں کی دیوار پر میں اپنی چادر کو سکھاؤں۔ اس کے بعد آپ کے مصاحبین اور قدام نے عرض کیا، سرکار اچھا ٹھیک ہے، یہاں ایک درخت ہے اس پہ سکھا دیجیے، یہ جو درخت ہے اس کے اوپر سکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس درخت کی کسی ٹہنی پہ اگر میں سکھاؤں، وہ ٹہنی گر جائے تو میں کیا کروں؟ قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہوگا کہ اپنی ذات کے لیے میرے قائم ہوئے ایک درخت کی ٹہنی کو بلا وجہ تو نے گرا دیا۔ تو اس کے بعد آپ کے مریدین نے عرض کیا، سرکار ایک کام کرتے ہیں، نیچے گھاس اگی ہوئی ہے تو اس گھاس پہ ڈال کے سکھا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہاں چادر سکھاؤں گھاس پہ، ہو سکتا ہے کہ کسی جانور کے حصے میں اللہ رب العزت نے یہ گھاس اس وقت رکھی ہو تو جانور آئے اور وہ چادر کو دیکھ کر واپس چلا جائے تو میں ایک جانور کو گھاس کھانے سے محروم کرنے والا ہوں گا، تو کیسے میں گھاس پہ سکھاؤں؟ تو لوگوں نے عرض کیا، سرکار پھر آپ کیا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے۔ تو روایت میں آیا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ رکوع میں جھکنے کی طرح جھک گئے،
جھکنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی کچی چادر اپنی پشت پہ ڈال دیے. ڈال دینے کے بعد چادر کا اوپر کا حصہ، موٹے کپڑے ہوتے تھے پہلے زمانے میں، چادر کا مطلب ایسی پتلی نہیں ہوتی، جب اوپر کا حصہ دھوپ سے سوکھ گیا تو پلٹا کے پھر دوسرا حصہ سکھانے کے لیے اپنی پشت کے اوپر اس چادر کو ڈال دیے، حتیٰ کہ چادر مکمل طور پہ آپ نے اپنے پشت اور پیٹھ پہ سکھائی. یہ جو تقویٰ ہے یہ اخص الخاص، خاصوں میں بھی سب سے زیادہ خاص، سب سے زیادہ اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ آخرت کے دن سے ڈرنے والے جو بندے ہوتے ہیں، ان کو نصیب ہوتا ہے. اب ہم جیسوں کے لیے کیا کہا گیا؟ ہم جیسوں کے لیے یہ کہا گیا کہ جتنے اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرائض ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے بس ان سے بچیں. اللہ اس کے رسول جتنے فرائض دیے ہیں ان کو اپنائیں، جتنے حرام کیے ہیں کام ان سے رک جائیں. یہ ہمارا تقویٰ ہے، مگر اس میں بھی ہم مکمل طور پہ ناکام. تو اسی لیے بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ صرف اس آیت مبارکہ کے ایک جملے پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے لازم ہے، اس کی ذمہ داری ہے، فرض ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں یہ بسا رہے، چاہے وہ کون سا بھی کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو، وہ یہ سمجھ کے آگے بڑھے کہ ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن میں میرے اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جاؤں گا، جہاں سے آیا ہوں وہاں جانا ہے. یہ تصور جب دل و دماغ میں رس بس جائے گا تو عرفا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کسی حد تک تقوی کے زمرے میں آ سکتا ہے، تقوی میں آ سکتا ہے. تو ایسے کیفیات مختلف طریقے سے دنیا میں اللہ والوں کے ذاتوں سے ظاہر بھی ہوئے. پہلے کے لوگ اور اللہ کے نیک بندے وہ دنیا سے اس لیے دل لگانے والے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کے اندر آخرت کی بڑی فکر ہوتی تھی. پھر آخرت کا جو دن آنے والا ہے 50,000 سال کا ایک دن ہے، سر پہ سورج ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی سائبان نہیں ہے، کوئی چھپنے اور بچنے کی جگہ نہیں ہے، خالق دو جہاں رونق افروز ہے، جلوگر ہے. پھر وہ خدا ہے جو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ آنے واحد میں پورے اہل محشر کا حساب لے لے، ذرے کا حساب ہونے والا ہے. پھر اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی ذرہ برابر بھی دنیا میں برائی کا عمل کرے گا، نیکی کا عمل کرے گا تو وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہے. چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی وہ دیکھے گا، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ وہ بھی دیکھے گا. تو اسی لیے ہم کو تعلیم دی گئی کہ بہت زیادہ خطرناک دن آنے والا ہے. دنیا میں بہت سارے دن آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، خوشی کے دن بھی آئے، غم کے دن بھی آتے ہیں، غم کے دن آئے تو خوشی کے دن بھی آتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. بھائی اللہ نے فرمایا یہ جو دن اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں یہ وہ دن ہیں کہ یہ لوگوں کے درمیان میں پھرائے جاتے ہیں. نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان ان دنوں کی گردش ہوتی ہے. کسی کے دن اب خوشی میں چلنے والے ہوتے ہیں تو کسی پڑوسی کے دن بدحالی میں چل رہے ہوتے ہیں. کسی کے دن اب صحت میں چل رہے ہیں تو کسی کے دن مرض میں چلنے والے ہوتے ہیں. ہماری اپنی ذات پر بھی ہمارے کچھ دن صحت میں گزریں گے، ہمارے کچھ دن بیماری میں گزریں گے، ہمارے کچھ دن خوشحالی میں گزرنے والے ہوں گے، ہمارے کچھ دن بدحالی اور پریشانی میں گزرنے والے ہوں گے. تو اللہ نے پیغام دیا یہ دن گھومنے والی چیزوں کا نام ہے. ایک طریقے سے دن ہمیشہ قائم نہیں رہتے. کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو غم ملتا ہے، کسی کو خوشی ملتی ہے، کسی کو مسرت ملتی ہے، کسی کو مصیبت ملتی ہے. لہذا ان دنوں کے اوپر مت جاؤ، اس دن سے ڈرو جو دن آنے والا ہے، اور وہ دن ہر ذرے کا حساب دیا جانے والا ہے اور حساب لیا جانے والا ہے. وہاں تم کو لوٹایا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے ہم کو بہت زیادہ اہم پیغام ان کلمات مقدسہ میں عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو
وہ جو آنے والا بڑا دن ہے، ہولناک دن ہے، وحشتناک دن ہے، تو اس دن سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس دن کو سے ڈر کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔